والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند تمامی حبابی کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. ایک بار پھر پچھو سارے ڈال کے اگلا نہ اتفاق کر کے سارے رل کے پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام مولانا صلی وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. صلاة الله آج دی بابرکت محفل سلسلہ ایصال ثواب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ جعفر صاحب زندہ مجروح آپ دی والدہ ماجدہ دے ایصال ثواب دی محفل دے اندر حاضری ہے. اللہ نے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائی. جتنی ابابا سے عادت بیٹھے ہیں ساڑھے سارا دی دعا اماں جی دے حق بے شرف قبولیت عطا فرمائے. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر نے وقت کے اندر جناب کی توجہ کی ضرورت ہے. عرضے پہ اس کائنات عالم کے اندر جڑا بھی آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہے. اور یقیناً جڑیاں ماما ہوندیاں نے جدوں وہ گھر وچوں ٹر جاندیاں نے تے اولاد واسطے وہ پھر گھر نہیں رہ جاتا بلکہ وہ قبرستان بن جاتا ہے. سمندراں دے تہواں دے اندر پانی ختم ہو سکتا ہے لیکن ماما دے دل وچ شفقت اور محبت جڑی اولاد واسطے وہ کدے ختم نہیں ہو سکتی. اس واسطے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام طحاوی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نقل کیتا جس کے اندر ایک ماں کی عظمت کو نبی پاک سرکار نے اپنی زبان مقدس تو اس امت مدسیہ کے ایک ماں کی شان اور عظمت کی ہے. فرمایا توبت رکھتو والدیہ اور احدہما. فرمایا کاش کہ میں محمد اپنے والدین کی چھوٹی سی ایک کانڈا تو فرمایا وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ میں منصب نبوت کو بیان ہوتا اور کے باوجود میں نماز عشاء بھی چھوڑا. وَقَدْ قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ حتیٰ کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوتا. تنادی یا محمد آنے نے میری والدہ سیدہ آمینہ پاک وچ نماز میں بلا دیا کہ اے محمد کل سن. حضور فرماتے ہیں لا عجبتھا لبیکا میں وچ نماز کے آدھی والدہ دی گل سن کے عرض کردا اماں جی میں محمد حاضر ہوں. اونچی بول سبحان اللہ. پتہ چلیا اس کائنات عالم کے اندر ایک ماں دی عزت اور عظمت اور فضیلت کا جڑا انوکھا انداز حضور نے اس امت کو سمجھایا ہے. وہ نبی مصطفیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات عالم کے اندر
او ماں کہ جنہ کی زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی حیثیت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظمت اور شان بخشی۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، اگر جنت کا سنٹر والا دروازہ جسے دیکھنا ہوئے اپنے والد کی زیارت کر لو، تے فرمایا گھر میں کسے جنت حاصل کرنی ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اس واسطے ضرورت ہے جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ تعالیٰ اولاد کو انہاں واسطے دعا منگن کی توفیق دے وے، تے جنہ دے زندہ نے اللہ ادب کرنے کی توفیق دے وے۔ اس واسطے میں بس جلدی اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہوئے شروع کرنا۔ جدوں کوئی بندہ اس جہان کو ٹر جاتا ہے نا، جدوں بیٹی ٹرتی ہے پھر ماں روندی ہے، تے جدوں بیٹا ٹرتا ہے پھر باپ روتا ہے، بھائی ٹوٹے نے پھر سارے رشتہ دار روتے نے، لیکن ایک جڑی اکھ روتی ہے نا پھر کدے خوشی تے روندی ہے کدے غمی تے روندی ہے، لیکن قربان چاہیے اللہ دے بندے ساریاں اکھاں ہی روندیاں نے، لیکن ایک ایسی بھی آنکھ ہے سبحان اللہ، ایک ایسی بھی آنکھ ہے جڑی کدے عشق خدا میں روندی یا محبت مصطفیٰ میں روندی ہے۔ او آنکھ یا خواجہ معین الدین اجمیری دی یا داتا حجویری دی یا مصطفیٰ دی نموز ہے رسالت محبت کے رونے والی یا کباب خادم رضوی دی تاجدار ختم نبوت، پھر تاجدار ختم نبوت۔ اس واسطے توجہ فرماؤ، اکھاں روندیاں نے لیکن کسی اکھ دے رومن تے انہاں ثواب نہیں جنہ عشق خدا وچ رومن والے وچ ثواب ہے یا مصطفیٰ دی محبت وچ اکھ روے تے ثواب ہے۔ میں حدیث پڑھنا تے بس گل مکا دینی ہے، کچھ زبان اللہ فرماؤ سبحان اللہ۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت النار ولا ثلاثۃ ایام، میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والے حضرت شداد بن اوس نے حضور فرمانے نے اللہ نے تین اکھاں تے جہنم دی اگ حرام کر دتی ہے، تین اکھاں تے جہنم دی اگ حرام کر دتی ہے۔ یہ جہنم کی شے ہے، میرے نبی مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جلدی کرو جہنم نو اپنے مقام تو کڈو باہر لے کے آؤ۔ 70,000 نوری فرشتہ زنجیراں دے نال تے جناب مرتبہ دے نال بن کے جب جہنم نو باہر لیاون گے، ہے پتناک آواز دے اندر جہنم چیخ مارے گی، سارے معاشر والے اپنے گھٹنوں پہ بل جناب منصب دے چوبن گئے، نفس و نفسی دا علم ہوئے گا، لیکن میں قربان جاواں محمد مصطفیٰ دی محبت کو سارے معاشر والوں کی زبان کو نفس و نفسی دا علم ہوئے گا، ذات محمد دی جن دی زبان پہ امتی امتی دی صدا ہوئے گی۔ یہ حضور نے جنہ دی زبان پہ امتی امتی دی صدا ہوئی ہے۔ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ۔ اس بات سے جناب من سارے آخر گئے یا اللہ جہنم دی اگ تو بچا، جہنم دی اگ تو بچا۔ پھر نبی مصطفیٰ کی بارگاہ وچ آگے اترن گے، یا رسول اللہ مہربانی کرو اج کرم فرماؤ، اج باتیں سنی جانی ہے، باتیں تو علاوہ اج کسی بھی رب نے ہاں سنی دی کوئی نہیں۔ میرا بیدان کہتا ہے اتنے سارے غلام یہ آخر میں اج نازیر بتایا آقا بندی
نہ دکھڑے سنایا بلدیے الحمدللہ سیدھا ایتھے بھی یوانے ایتھے بھی ساڑھا یوں کی گئے قبر حشر میں جھولیوں نے کی گئے آقا وجنانی بتانا بلدیے نہ دکھڑے سنایا بلدیے اللہ دے پیارے محبوبہ اج کل تیرے محشر وچ سارے رو رو کے محبوب خدا نو آکھن گے اج بگڑی قسمت آقا ساریاں دی سرکار دے آیا بلدیے تاجدار ختم نبوت یقیناً اہل سنت و جماعت کا اے نعرہ اتھے نہیں بلکہ قبر میں تو یہ صاحب بنایا میں وہ سنی ہوں جمیلے سبحان اللہ نبی مصطفیٰ نے کی فرمایا کہ ان اکھاں نے جنہ تے رب نے جہنم کی اکھ حرام کی تھی پہلی کڑی اکھ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ پہلی وہ اکھ جڑی میرے خوف دی وجہ تو روندی ہے ان دے تے بھی رب دی جہنم دی اگ حرام ہے امام نقیبی بابا مانے نے نزہت المجالس کے اندر فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے نو حکم ہونا ہے فرشتوں جلدی کرو یہ جہنم کی طرف لے کے چلو جو جناب من فرشتے بندے نو لے کے جہنم کی طرف جاون کے ہیں راستے دے وچ جناب من اودی اکھ دے وچوں نکلیا ہویا آنسو دا قطرہ گیا ہونے وال دی پلک دے نال لٹکیا ہویا اللہ کے حضور کرے گا مالکا تو ہی آنکھیں سی جنی اکھ وچوں میرے خواب دی وجہ تو آنسو مکھی دے ساتھ برابر نکل پوے کدے جہنم میں جا سکتا نہیں سبحان اللہ اور تیری مرضی ہے جہنم کھالیا جنت گھل امام نبی فرما دینے اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا جبریل جیرت دلیل حکم میں فرمایا جلدی کر پورے میدان معاشر میں چلان کر دے ایسا اس بندے نو ایدی آنکھ وچوں نکل والے آنسو دے قطرے دے وسیلے بخش بھجا تیدے آنکھ وچ نکلے آنسو کا قطرہ وہ تا بخشا جاوے تے پھر قربان جائے حضور غارہ میں چلوں دے رہے اچھی کا بول ساڑھے واسطے رون دے رہے امام جلال الدین سیوطی کی بیان ہے اجوی سرکار امت خضرہ میں چڑھے کے یوحا دلہ میں ہلا ہلا کے اس گنہگار امت نے بخشش دیا دعا پہ کرنے میں اس امت دیا بخشش دی دعا پہ کرنے میں میں کہتا امتی نے اکھن چون نکل والے قطرے کو تصدق نار رب بخش سکتا ہے کہ محمد کی قرآن بھی امت بخش سکتا ہے ایک ہوئے وجہ امام عمران نے کلم چوکی حق ادا کیتا سبحان اللہ فرما بابے نے فرمانے نے پھر مکہ جمعت گل بجائے تعجب کی جا سبحان اللہ ایک دلی سبحان اللہ تے نہیں سنا سکتا کہ فرمانے نے تعجب کی جا ہے کہ پھر تو سے اللہ بس آخر شیخ ظلمت نے تعجب کی جا نبی مصطفیٰ نے فرمایا حدیث مکمل کر کے گفتگو ابتدا پوچھی سبحان اللہ
حضور فرماتے ہیں انم بکت من خشیت اللہ پہلی رب دے خوف دی وجہ تو رو گئی. فرمایا اون دے دی جہنم دی آگ حرام و عین سہرت فی سبیل اللہ. دوسری وہ اکھ جڑی رب دی رضا واسطے شب بیداری کرے اون دے بھی جہنم دی آگ کچھ بولو حرام. اس لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑا بندہ راتی سون تو اٹھ کے سون تو بعد اٹھ کے صرف ایک باری کلمہ شریف راتی پڑھ دے فرمان دے اللہ اس بندے کو بھی 1000 نیکی عطا فرما دے. تے آخری حضور فرمایا بعین الودت ام محارم اللہ. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ تعالی آپ فرمانے نے حرام چیزاں تے فرمایا مال ہوئے دولت ہوئے سونا ہوئے چاندی ہوئے فرمایا انہاں چیزاں نوں لالچ دی نظر نال دیکھنا یہ بھی حرام ہے. عورت رہ گئی فرمایا انہاں چیزاں نوں لالچ دی نظر نال دیکھنا حرام ہے. اس حدیث مقدسہ دے وچوں سانوں یہ سمجھ آئی کہ حضور نے ساری اکھاں حضور دے سامنے سن لیکن حضور نے انہاں وچوں تین اکھاں پسند قرآن نے فرمایا لہذا اللہ تعالیٰ سانوں اس حدیث مقدسہ دے مطابق کہ تین اکھاں عمل عطا فرمائے. وما توفیقی باللہ.